ناظرین، غزہ جنگ کے 100 روز مکمل ہو گئے، لیکن اب بھی رہائشی علاقوں پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 135 سے زائد فلسطینی شہید اور 312 افراد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق رفح کراسنگ کے قریب گھر پر اسرائیلی حملے میں 2 سالہ بچی سمیت 14 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں الاقصی اسپتال کے قریب دھماکوں اور شدید جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ الاقصی اسپتال میں ایندھن ختم ہو گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں صرف 6 ایمبولینسز قابل استعمال رہ گئی ہیں اور انٹرنیٹ اور ٹیلی کام سروسز بھی ایک بار پھر معطل کر دی گئی ہیں۔ القسام بریگیڈز نے اپنے بیان میں مغربی کنارے کے علاقے نور الشمس کیمپ میں اسرائیلی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس دوران مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حملے نہیں روکے جا رہے، بلکہ امریکہ اور برطانیہ نے کھل کر حوثیوں کی حرکت کو کم کر دیا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تازہ ترین حملے میں ایک ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا، جو قرب کی تنصیبات پر درجنوں امریکی اور برطانوی حملوں کے ایک دن بعد کیا گیا ہے۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملے کو روکنے کے لیے امریکی فوجی کوششوں میں ریڈار کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا ایک اہم ہدف رہا۔ حوثی گروپ کے زیر انتظام چلنے والے سرکاری ٹیلی ویژن چینل المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ یمنی دارالحکومت صنعاء کو حملوں کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن تاحال ان کو کامیابی نہیں ملی۔ تاہم امریکہ نے پوری دنیا میں واویلا کر دیا ہے کہ اس نے صنعاء پر قبضہ کر لیا ہے۔ دوستو، علاقائی تنازع کے بارے میں عالمی تشویش میں اضافہ کرتے ہوئے امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں نے حوثی ملیشیا کے زیر کنٹرول یمن کے کئی علاقوں میں اہداف پر میزائل داغے ہیں۔ یہ میزائل مسلسل 3 دنوں سے داغے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ نے اسی حوالے سے ایران کو خفیہ پیغام بھی بھیجا ہے، جس کو کل ڈسکلوز کیا گیا۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ یمن میں حوثی باغیوں کے مستقبل سے متعلق اہم خفیہ پیغام ایران کو بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب حوثیوں نے اپنے ساتھیوں کی امریکی حملوں میں مارے جانے پر سخت رد عمل کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ سمیت برطانیہ کو بھی بھرپور جواب دیں گے، اور جواب کے طور پر جب حملے شروع کیے گئے تو امریکہ نے ایران کو خفیہ پیغام بھیج دیا۔ لیکن ایک امریکی جریدے کے مطابق اس وقت بائیڈن جنگ سے دور جا رہا ہے اور اس نے اسرائیل کو بھی بتا دیا کہ ڈوب مرنا ہے تو خود مرو، ہم نہیں مرنا چاہتے۔ یہ دعویٰ امریکی جریدے نے کیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل امریکہ پر الزام لگا رہا ہے کہ امریکہ نے حماس، ایران اور حوثیوں سمیت حزب اللہ کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت امریکہ جنگ سے ہاتھ نکال لے گا اور اسرائیل اکیلا پڑ جائے گا، جبکہ ایران اور تنظیم امریکہ کو معاہدے کے مطابق تیل کی فراہمی آزاد کر دے گا، کیونکہ اس وقت امریکہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور امریکہ اس جنگ میں مزید نہیں ٹھہر سکتا۔ دوسری طرف جب اسرائیل کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب امریکہ بھی نکل رہا ہے تو انہوں نے بھی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا۔ فلسطینی ذرائع اور اسرائیلی فوج نے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے رمامہ، لبنان میں مارے گئے حماس کے سرکردہ رہنما صالح العروری کو 2 بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اور اب اسرائیل ان کے بدلے حماس کے ذریعے امریکہ پر دباؤ ڈالے گا۔ لیکن حوثی ہیں کہ کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہے۔ جیسے ہی امریکی حملے ہوئے اور اسرائیل نے بھی دباؤ بڑھانا شروع کیا تو حوثی ملیشیا کے جنگجوؤں نے یمن میں مشقیں شروع کی۔ وہ سمندر کے علاوہ زمینی اور فضائی حملوں کی بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہیلی کاپٹر پر جنگجو بیٹھے ہوتے ہیں اور سمندر کے عین وسط میں اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے رکھے ہوتے ہیں، جہاں وہ بم پھینکتے ہیں، جیسا کہ یہ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ اس طرح حوثی باغی خود کو تیار کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب امریکہ کو بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ لیکن دوستوں، امریکہ کے حوالے سے کسی بھی نقطے پر حتمی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ نے ایک طرف تو یہ خبریں پھیلا دی ہیں کہ وہ اسرائیلی جنگ سے دور جانا چاہتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ امریکہ نے اسرائیل کو نئی ترکیبیں بھی بتانا شروع کر دی ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو غزہ جنگ کے 100 دن مکمل ہونے کے بعد نئی حکمت عملی اپناتے ہوئے ٹارگٹ اور کم شدت کی کارروائیاں کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہا کہ کارروائی نہ کی جائے، بلکہ کہا ہے کہ کم کارروائیاں کی جائیں۔ زمینی حقائق کچھ یوں ہیں کہ اسرائیل نے اس ماہ کے شروع میں کہا کہ وہ انکلیو سے کچھ فوجیوں کو ہٹا رہا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے ایک فوجی ترجمان نے کہا تھا فورسز مزید ٹارگیٹڈ آپریشنز کی طرف جا رہی ہیں۔ امریکہ کئی ہفتوں سے اسرائیل سے تبدیلی کے لیے عوامی مطالبات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں امریکہ اور اسرائیل مل کر فلسطین کی حمایت یافتہ تمام تنظیموں کو اکٹھا کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کا منصوبہ حماس نے بھی بنایا تھا،
حماس نے اسرائیل سے اجازت لی کہ وہ ان کے جنگجوؤں کو کام کاج دلوا دیں تو وہ جنگ چھوڑ کر محنت مزدوری کریں گے۔ یوں اسرائیل نے انہیں روزگار دیا اور حماس نے اس روزگار کے لیے مخصوص بزرگوں کو منتخب کیا، جس کے بعد اسرائیل کو لگا کہ حماس جنگ نہیں چاہتا، لیکن حماس پس پردہ جوانوں کو بحیرہ احمر کے کنارے ٹرین کر رہا تھا۔ یہ منصوبہ اسرائیل کو تب پتہ چلا جب حماس نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا، لیکن تب تک کشتی ڈوب چکی تھی۔ ناظرین، نتن یاہو بھی باز نہیں آ رہا۔ نتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ غزہ میں زیادہ تر حماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہم فتح حاصل کرنے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ لیکن عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے مقدمہ دائر کیا تھا، جس کے بعد عالمی عدالت میں کارروائی جاری تھی۔ 11 اور 12 جنوری کو ہونے والی سماعت میں جنوبی افریقہ اور اسرائیل نے دلائل پیش کیے تھے۔ اس دوران اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کو قرار دے دیا تھا، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں نسل کشی سے متعلق قرارداد کے باوجود ہٹ درمی برقرار ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے کسی فیصلے سے باز نہیں آئے گا۔ غزہ میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، دی ہیگ ہو، شیطانی چکر یا کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ ہم کامیابی حاصل ہونے تک یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اس کے لیے اسرائیل اپنی معیشت تک کو تباہ کر دینے کے لیے تیار ہے۔ معیشت کی تباہی کے باوجود اسرائیل غزہ جنگ پر اربوں ڈالر جھونکنا چاہتا ہے۔ بینک آف اسرائیل کے مطابق غزہ جنگ پر $54 بلین سے زائد لاگت آنے کی توقع ہے۔ اسرائیلی چینل 12 کا کہنا ہے کہ بینک آف اسرائیل کا تخمینہ ہے کہ 2023 اور 2025 کے درمیان غزہ کی جنگ پر تقریباً $54 بلین خرچ کیے جائیں گے۔ دوستو، یہ بات نتن یاہو کو بھی معلوم ہے کہ اس کے ایسے اقدامات سے اسرائیل تباہ ہو رہا ہے۔ اب تو بینک آف اسرائیل نے بھی تباہی کا اعلان کر دیا ہے، لیکن نتن یاہو کی ہٹ درمی جاری ہے۔ صہیونی افواج کی بمباری سے شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہوتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی اور بحیرہ احمر میں حوثی ملیشیا کے حملوں سے عالمی تجارتی جہاز رانی کو پہنچنے والے نقصان کے حوالے سے عالمی بینک نے کہا کہ عالمی معیشت کی بحالی کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں اور اب دنیا کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ برطانوی اخبار کے مطابق عالمی بینک نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں توانائی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر شرح نمو متاثر ہو رہی ہے۔ عالمی تجارت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہونے سے معاملات مزید بگڑ رہے ہیں۔ درجنوں ممالک کو توانائی کے بحران کا سامنا ہے۔ دوستو، امریکہ اور برطانیہ میں بھی یہ انتخابات کا سال ہے۔ امریکہ صدر بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کو قانون سازوں کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ان کے پاس کیا منصوبہ ہے۔ دونوں ممالک کے قانون ساز جاننا چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں لڑائی کا دائرہ وسیع ہونے کی صورت میں ان کی حکومتیں کیا کریں گی اور عالمی معیشت کی بحالی ممکن بنانے کے حوالے سے کیا کر سکیں گی۔ ناظرین، بھارت اور پاکستان کی جنگ کا خدشہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ بھارت نے اپنی طرف سے شکتی نامی خفیہ آپریشن کا آغاز کیا ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق پاکستان نے بھی خفیہ ایمان نامی آپریشن لانچ کر دیا ہے، لیکن اس وقت گراؤنڈ پر بھارتی آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑا فوجی آپریشن ہے۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق وادی کشمیر کو جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں سے ملانے والے پہاڑی سلسلے پیر پنجال کے دونوں طرف شروع ہونے والے اس آپریشن کو شکتی کا نام دیا گیا ہے۔ فوجی آپریشن بیک وقت ایک طرف شوپیاں اور پلوامہ اضلاع میں اور دوسری طرف ہمالیہ کے نشیبی اضلاع راجوری اور پونچھ میں شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد وادی کشمیر کے علاوہ جموں میں آزادی کے حامی آوازوں کو خاموش کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور بدنام زمانہ بھارتی ایجنسیوں نے بھارتی یوم جمہوریہ سے چند دن قبل پورے مقبوضہ علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں و کشمیر شاخ نے اسلام آباد میں ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کی طرف سے جاری قتل و غارت، گرفتاریوں، خواتین کی بے حرمتی اور املاک کی تباہی کی شدید مذمت کی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ خفیہ آپریشن ایمان فوری طور پر لانچ کر دیا جائے، ورنہ بھارت کشمیریوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ بھارت میں دراصل انتخابی معرکہ شروع ہونے والا ہے اور مودی کے پاس کوئی ایجنڈا یا منشور نہیں ہے، جس کے لیے وہ کبھی رام مندر تو کبھی مسلمان مخالف پراپیگنڈوں سے کام چلا رہا ہے، جبکہ اب انہوں نے شکتی لانچ کر کے بتا دیا کہ وہ ہر صورت میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
تاہم اس دوران پاکستان کسی صورت بھی خاموش نہیں رہ سکتا، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی ممکنہ جارحیت کے خلاف آپریشن ایمان لانچ کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد بھارتی پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ دوستو، بھارت اس وقت بری طرح پھنس چکا ہے۔ ایک طرف چین کی جانب سے بھارت کو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں، تو دوسری طرف سے مالدیپ نے بھی میدان گرما رکھا ہے۔ پہلے تو مالدیپ نے چین کے ساتھ مل کر بھارت کو معاشی طور پر برباد کیا، اور اب نیا حکم سامنے آیا۔ مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد میزو نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ 15 مارچ تک اپنے تقریباً 100 فوجیوں کی تعیناتی واپس بلا لے، ورنہ وہ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ دوستو، یہ پیش رفت مالدیپ کے صدر کے چین سے واپس آنے کے ایک دن بعد سامنے آئی ہے، جہاں انہوں نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے۔ انڈین نیوز چینل NDTV کے مطابق مالدیپ نے حال ہی میں انڈیا کے ساتھ سفارتی تنازع کے بعد چین کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا ہے۔ مالدیپ کے وزراء نے لکشدیپ جزائر کے دورے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف توہین آمیز جملے کہے تھے۔ تینوں وزراء کو معطل کر دیا گیا تھا، اور مالدیپ کی اپوزیشن نے ان تبصروں پر تنقید کی تھی، لیکن مالدیپ کے صدر نے کہا تھا، ہمارا ملک چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن کسی کے پاس ہمیں دھونس دینے کا لائسنس نہیں ہے۔ مالدیپ کی صدر کی ڈیڈ لائن تقریباً 2 ماہ بعد سامنے آئی ہے، جب انہوں نے انڈین فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا اور کہا کہ قوم کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ان کی سرزمین پر کسی غیر ملکی فوج کی موجودگی نہ ہو۔ مالدیپ کے موجودہ صدر اپنی انڈیا آؤٹ مہم سے اقتدار میں آئے ہیں۔ اس طرح یہ خدشہ بھی تاحال قائم ہے، اگر بھارت اپنی فوج مالدیپ سے نہیں بلاتا تو بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس میں چین مالدیپ کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ یوں بھارت کے خلاف چاروں بارڈرز پر دشمن ہی دشمن کھڑا ہوگا، اور مودی کو ہلنے تک کی فرصت نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ سب مودی کی اپنی حماقت ہے۔ وہ ہر کام میں ٹانگ اڑاتا ہے، اور جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو وہ امریکہ سے مدد مانگتا ہے۔ تاہم اس وقت امریکہ بھی کسی مدد کی پوزیشن میں نہیں۔ امریکہ اور دیگر بڑی قوتوں کی کمر تو حماس اور حزب اللہ نے توڑ دی ہے، اس لیے بھارت تنہا بھی ہو گیا اور جنگ کی طرف بھی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو مصیبتوں اور جنگی منصوبہ سازوں سے نجات دے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، آمین۔